السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دمشق کی فتح کے بعد حضرت عمرو بن عاص اردن چلے گئے، جہاں رومیوں کی امداد کے لیے ان کے بادشاہ قیصر نے ایک لشکر جرار حضرت عمرو بن عاص کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ اس سے پہلے کہ رومی ان پر حملہ کرتے، کسی طرح حضرت ابو عبیدہ کو بھی حالات کی نزاکت کا پتہ چل گیا اور فوراً حضرت عمرو بن عاص کی مدد کے لیے امیر معاویہ بن ابو سفیان اور حضرت یزید بن ابو سفیان دونوں بھائیوں کو فوج دے کر بھیج دیا، اور انہوں نے آتے ہی پوری طاقت کے ساتھ رومیوں پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ مارکا بڑا سخت رہا، تاہم مسلمانوں کے مقابلے میں رومیوں کی فوج زیادہ روز نہ ٹھہر سکی اور آخرکار میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی اور دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ دمشق کے فتح ہو جانے سے رومیوں پر سخت غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے فحل کے مقام پر جمع ہو کر قسم کھائی کہ جب تک مسلمانوں کو روم سے نہ نکال لیں چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے روم کے قیصر ہرقل سے درخواست کی کہ وہ فوج سے ان کی مدد کرے۔ حضرت عمرو بن عاص کو جب اپنے سراغ رسانوں کے ذریعے ان باتوں کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو مدد کے لیے لکھا اور انہیں تمام حالات سے آگاہی دی اور لکھا کہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کافروں پر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اطلاع پاتے ہی حضرت عمرو بن عاص کی مدد کے لیے 3000 فوج حضرت شرجیل بن حسنہ کی قیادت میں روانہ کر دی اور 1500 فوج حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں بھیج دی۔ شرجیل نے امداد پہنچتے ہی نہایت حسن تدبیر سے کام لیتے ہوئے لشکر کے سرے پر حضرت خالد بن ولید کو متعین کیا۔ سوار فوج پر حضرت زرار بن ازر مقرر کیے گئے اور پیادہ فوج پر حضرت ایاز اور ابن عاص کو اور خود میمنہ پر مقرر ہوئے، اور پھر اس جوش سے بھرپور حملہ کیا کہ فحل سے بسان اور تبریہ تک کے تمام علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ تبری نے لکھا ہے کہ اس لڑائی میں 80,000 رومیوں کو مسلمانوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا۔ ان فتوحات کے بعد حضرت عمرو بن عاص اپنے مرکزی مقام فلسطین چلے آئے اور ماتحت فوجی سرداروں کو مختلف غیر مفتوحہ علاقوں میں بھیجنا شروع کیا۔ چنانچہ علقمہ بن حکم کو بیت المقدس کے نواح میں اور ابو ایوب مالکی کو رملہ کے علاقے میں پہنچنے کا حکم دیا اور امیر معاویہ کو لکھا کہ تم کیساریہ کو چلے جاؤ۔ اس کے بعد اپنے چھوٹے بیٹے محمد کو علقمہ کی مدد کے لیے اور عمارہ بن امیہ کو ابو ایوب کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ ابھی انتظامات بھی نہ ہونے پائے تھے، یہ اطلاع ملی کہ رومیوں نے اجنادین پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمرو بن عاص ان کی سرکوبی کے لیے خود چلے۔ قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ رومیوں کا نہایت دانشور اور مدبر حکمران ارطبون ایک لشکر جرار کے ساتھ اجنادین کے قلعے پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر صورتحال سے مطلع کیا اور امداد چاہی۔ سیدنا عمر فاروق نے جواب میں لکھا، ہمارا عربی ارطبون یعنی عمرو بن عاص رومی ارطبون کے مقابلے میں پہنچا ہے، اب دیکھیے بازی کون لے جاتا ہے۔ مطلب اس سے یہ تھا کہ تم خود صاحب شمشیر و تدبیر ہو، تلوار کے جوہر دکھاؤ یا ناخن تدبیر سے گتھی سلجھاؤ۔ غرض حضرت عمرو بن عاص نے ہمت نہ ہاری، اگرچہ ان کے پاس تھوڑی سی فوج تھی، تاہم انہوں نے حوصلے سے کام لے کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ارطبون نے جب ان کی یہ جرأت و شجاعت دیکھی تو ششدر رہ گیا اور اس میں مقابلے کو نکلنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ جب محاصرے کی مدت نے ناکافی طول پکڑ لیا تو حضرت عمرو بن عاص کو اب یہ خیال آیا کہ جیسے تیسے بھی بن پڑے قلعے میں داخل ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے قلعہ کے حالات کا بڑے غور و فکر سے جائزہ لیا اور طے کیا کہ ایک قاصد کی حیثیت سے وہ خود ہی ارطبون کے پاس قلعے میں چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص قلعے میں ارطبون کے پاس گئے اور اس سے مصالحت کے سلسلے میں یوں بات چیت کی۔ ارطبون حضرت عمرو بن عاص کے سفیر، جو کہ وہ خود ہی تھے، ان سے سوال کرتا ہے کہ کیا عمرو بن عاص بہت عقل مند آدمی ہے؟ جواب میں سفیر یعنی حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں، عمرو
اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس مقام پر قدم رکھنا چاہیے اور کس جگہ پیچھے ہٹنا چاہیے۔ وہ کسی مشکل میں نہیں گھبراتا، کیسی ہی تکلیف اور مصیبت کیوں نہ آئے، وہ اس سے بالکل صاف بچ کر نکل جاتا ہے۔ ارطبون پھر پوچھتا ہے، تم لوگ خانہ بدوش بدو ہو، پھر تم میں کیسر و کسریٰ جیسے بادشاہوں پر غالب آنے کا جنون کیوں کر پیدا ہوا؟ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص بہادر، جنگجو اور فن سپاہ گری کا ماہر ہے۔ صحراؤں میں رہ کر ہم تکلیفیں اٹھانے اور مشقتیں برداشت کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص تلوار کا دھنی ہے، اسے نیزے چلانا بھی خوب آتا ہے۔ ہماری تیگ آبدار کے جوہر ہمارے دشمنوں پر خوب کھل چکے ہیں، اور یرموک کی جنگ اس کی زندہ مثال ہے۔ ارطبون نے پھر سوال کیا، میں اگر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں تو کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم لوگ غالب آ سکو گے؟ جواب میں حضرت عمرو بن عاص بولے، کیا تم کیسر روم سے بھی بڑھ کر ہو؟ وہ تلواریں جو ہرکل کے لشکر کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں، آج بھی ہر ایسے شخص کی ہلاکت کے لیے تیار ہیں جو عمرو بن عاص کے مقابلے میں نکلے۔ ہم امن اور سلامتی کی دعوت دیتے ہیں اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ یہی ہمارا دین ہے، اور اسی کے لیے ہم جہاد کرتے ہیں۔ یہ حق ہے، اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے ہی ہم میدان جنگ میں اترتے ہیں۔ ارطبون بڑا شاطر و عیار آدمی تھا۔ اس نے جو باتیں عمرو بن عاص سے ایک قاصد سمجھ کر کیں، اس نے ان سے ایک صحیح اندازہ کر لیا کہ یہی عمرو بن عاص ہیں۔ چنانچہ ان کے قتل کے لیے ارطبون نے ایک چال چلی، اور یہ کہ جو ہی عمرو بن عاص دربار سے نکلیں اور تھوڑی دور آگے بڑھیں، چھپے ہوئے سپاہی گاد سے نکل پڑے اور انہیں دیکھتے ہی ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں شہید کر ڈالیں۔ مگر عمرو بن عاص اس سے بھی زیادہ ہوشیار اور چالاک تھے۔ انہوں نے بھی اس کے ارادہ کو بانپ لیا۔ وہ کہنے لگے، لو آج تو میں جا رہا ہوں، کل اپنے ہی جیسے 10 آدمیوں کو لے کر پھر آؤں گا۔ خدا نے چاہا تو ہماری صلح ہو جائے گی، اور اس طرح وہ اپنی جان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرے دن جب حضرت عمرو بن عاص دربار میں پہنچے، تب ارطبون کو اپنی غلطی کا پتہ چلا۔ وہ سر پیٹ لیا اور کہا، بے شک عمرو بن عاص بہت بڑا عقل مند آدمی ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو وہ بہت خوش ہوئے، اور عمرو بن عاص کو لکھ بھیجا، اے ابن العاص، شاباش، خدا نے چاہا تو تم ضرور ارطبون پر غالب آؤ گے۔ حضرت عمرو بن عاص نے قلعے سے واپس آتے ہی اعلان جنگ کر دیا اور فصیل کے چاروں طرف سخت حملے کرنے شروع کر دیے۔ ارطبون بھی ایک لشکر جرار لے کر میدان جنگ میں نکل آیا۔ گمسان کا رن پڑا، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں دکھائی دینے لگیں۔ اجنادین کا میدان جنگ لالا زار بن گیا۔ جنگ کا نقشہ دیکھ کر حضرت عمرو بن عاص نے محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ فتح میں دیر ہو جائے۔ انہوں نے اچانک پیچھے کے مسلمانوں کو آگے بڑھا دیا۔ اس حکمت عملی کا نتیجہ یہ نکلا کہ رومی یہ سمجھ کر کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی تازہ دم فوج آ گئی، بوکھلا گئے اور مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ رومیوں کے دلوں میں حضرت عمرو بن عاص کی شجاعت کی داغ بیٹھ چکی تھی، حتیٰ کہ وہ ان کے نام سے ہی تھرانے لگتے۔ چنانچہ یانا، اسکلان، غزہ، رملہ، عکا، بیروت، جیلا اور بیت الجبرین وغیرہ کے قلعے نہایت آسانی سے فتح ہو گئے۔ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ دشمنوں نے خوف کے مارے بغیر لڑے بڑے ہی مسلمانوں پر شہر کے دروازے کھول دیے۔ اب رومیوں کو، جنہیں حضرت عمرو بن عاص کے ہاتھوں پہ در پہ شکست ہوئی، اپنی شکست کا احساس بری طرح ستا رہا تھا۔ انہوں نے حضرت عمرو بن عاص سے انتقام لینے کے لیے بیت المقدس میں اکٹھا ہونا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ اردن میں بھی ہرکل نے عمرو بن عاص کے خلاف اپنے 3 لاکھ آدمیوں کا ایک لشکر تیار کیا۔ ادھر جب حضرت عمرو بن عاص کو حالات کا پتہ چلا تو انہوں نے اردن کے رہنے والوں کو اس بات کی دھمکی دے ڈالی کہ اگر تم لوگوں نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی ٹھان لی تو یاد رکھو کہ ہم لوگ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں گے جب تک باغیوں کو قتل نہ کر لیں اور ان کی بیوی بچوں کو یعنی اہل و عیال کو غلام نہ بنا لیں۔
ہر ایسے شخص کے لیے میری تلوار بے نیام ہے جو بغاوت پر آمادہ ہو۔ اس دھمکی کا لوگوں کے دلوں پر کچھ اتنا اثر ہوا کہ 3 لاکھ رومی سپاہی جو اردن کے لوگوں کی مدد کو آ رہے تھے، انہیں پست ہمت پا کر وہ راستے ہی میں لوٹ گئے۔ اس مہم کے سر کرنے کے بعد اطمینان پا کر حضرت عمرو بن عاص نے بیت المقدس کے رہنے والوں کے نام لکھا کہ ہم تمہیں آخری بار پھر مطلع کرتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو ورنہ جزیہ دو، اور اگر تمہیں منظور نہیں تو باخدا میں ایک ایسی فوج لے کر تم پر حملہ کروں گا جو صفحہ ہستی سے تمہارا نام و نشان تک مٹا دے گی، اور تم میں سے ایک بھی فرد باقی نہ رہے گا۔ ارطبون جو اجنادین سے بھاگ کر بیت المقدس میں پناہ گزین تھا، اس نے اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے اہل بیت المقدس کو حضرت عمرو بن عاص کے خلاف پھر جنگ پر ابھارا، نیز ان کی شرطیں ماننے سے انکار کروا دیا۔ اب اس کے سوا کہ ان لوگوں کی سرکوبی کی جائے کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ حضرت عمرو بن عاص اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر بیت المقدس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور حضرت خالد بن ولید بھی ان کی مدد کو پہنچ گئے۔ جب قلعے کا محاصرہ کیے 4 مہینے گزر گئے اور فیصلہ کن جنگ کی کوئی نوبت نہ آئی تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے اہل بیت المقدس کو لکھا کہ تم لوگ اگر اسلام قبول کر لو یا جزیہ دینا منظور کر لو تو بہتر ہے، ورنہ ہماری فوجیں تمہیں تباہ و برباد کر کے ہی دم لیں گی۔ اس دھمکی کا یہ نتیجہ نکلا کہ ارطبون خوف کے مارے راتوں رات قلعہ چھوڑ کر مصر کی طرف بھاگ نکلا، اور اہل بیت المقدس اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ انہیں صلح کرنے کے سوا کوئی اور صورت دکھائی نہ دی جس سے ان کی جان بچ سکے۔ اہل بیت المقدس نے بدل نخواستہ صلح کا ہاتھ بڑھایا، لیکن اس پر بھی انہوں نے یہ شرط رکھی کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود یہاں تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے امان نامہ لکھ کر دیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے دربار خلافت میں لکھا، چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و نفس نفیس تشریف لائے اور خود اپنے ہاتھ سے عہد نامہ لکھ کر دیا، جس پر علاوہ دیگر امائے ملت کے حضرت عمرو بن عاص کے بھی دستخط تھے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد اب حضرت عمرو بن عاص ان رومی فوجوں کے استحصال کی طرف متوجہ ہوئے جنہوں نے فلسطین کے مختلف مقامات پر ڈیرے ڈال رکھے تھے، اور ایک ایک کر کے ان سب پر غالب آئے اور سرکشی اور بغاوت کا قطعی کلا کما کر دیا۔ اب ان تمام مہمات سے فارغ ہونے کے بعد کیساریہ کی مہم رہ گئی، جہاں ہرگل کا بیٹا ایک لشکر جرار لیے خیمہ زن تھا۔ عمرو بن عاص اب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی اثناء میں قسطنطین کو پتہ چلا کہ تبریہ پر حضرت عمرو بن عاص کا قبضہ ہو گیا ہے، اور میرا باپ انطاکیہ سے راہ فرار اختیار کر کے قسطنطنیہ جا پہنچا۔ یہ وحشت اثر خبر اس کے دل کو جا کر کچھ ایسی لگی کہ وہ نیم پاگل سا ہو گیا، اور اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے عمرو بن عاص شہر کی فصیل توڑ کر شہر میں گھس آئے ہیں۔ آخرکار وہ خوف کے بڑھتے بڑھتے اس حد تک جا پہنچا کہ رات کی تاریکی میں اپنے محل سے نکل بھاگا اور قسطنطنیہ پہنچ کر ہی دم لیا۔ جب صبح ہوئی اور شہر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کے بادشاہ قسطنطین نے سخت بزدلی دکھائی تو ان کے بھی حوصلے جاتے رہے۔ اب اس کے سوا کہ وہ مسلمانوں سے صلح کر لیں اور کوئی چارہ نہ تھا، غرض اس شہر پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ کیساریہ کی فتح کے بعد شام میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ حضرت عمرو بن عاص نے چاہا کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح وہاں سے چلے جائیں، لیکن انہوں نے جانا پسند نہیں کیا کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ وہ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اس مرض میں شہادت پائی۔ ان کے بعد حضرت یزید بن ابو سفیان اور حضرت معاذ بن جبل بھی اسی مرض میں مبتلا ہو کر چل بسے۔ اب ایک حضرت عمرو بن عاص رہ گئے تھے جو معاذ بن جبل کے جانشین ہوئے۔ اس سے پہلے حضرت معاذ بن جبل جانشین تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے بعد اب حضرت معاذ بن جبل کی وصیت کے مطابق حضرت عمرو بن عاص ان کے جانشین ہوئے، اور انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اسلام کے لشکر کو اس مقام سے جہاں پر طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی پہاڑی وادیوں میں منتقل کر دیا۔
جس سے تعاون کی خوفناک وبا سے لشکر کو نجات مل گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص کی اس تدبیر کو بے حد سراہا اور دلی مسرت محسوس کی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔